خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور پاک ترین نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے مسیحا خداوند یسوع مسیح کا، اپنے نجات دہندہ، اپنے مخلصی دینے والے یسوع المسیح کا، جس نے مجھے ایک بار پھر آج یہ شرف بخشا کہ میں اس کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے نائن کی بیوہ۔ اس کے لیے حوالہ پڑھنا چاہوں گا، لوکا رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ اور وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ سب پر دہشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آج اس حوالہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بیوہ ہے جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اور وہ اس کا ایک ہی بچہ ہے، اور کلام کہتا ہے کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو میرا پہلا پوائنٹ ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں گھر کے سربراہ کی۔ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ باپ کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ باپ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ ہر ایک چیز کا بندوبست کرتا، صبح سے شام تک وہ محنت کرتا، اور جب وہ شام کو گھر لوٹتا ہے تو اپنے گھر کے لیے سودا سلف سامان جو کچھ ضرورت ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اور اگر جس گھر کا سربراہ ہی نہ رہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر وہ جو ذمہ داری بچوں کی ہوتی ہے، گھر کی ہوتی ہے، وہ اس عورت پر عائد ہوتی ہے جو اس گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حوالہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ نائن نام ایک شہر ہے، اور اس شہر کے اندر ایک بیوہ ہے۔ اس کا خاوند کب وفات پا گیا بائبل ہمیں نہیں بتاتی، لیکن بائبل ہمیں یہ ضرور بتاتی ہے کہ ایک بیوہ ہے اور اس کا ایک ہی بچہ ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی عورت کی جو جوانی کے اندر ہو، اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کا خاوند جو ہے اس دنیا سے چلا جائے، تو ہم اکثر اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اکثر عزیز و اقارب کے اندر دیکھتے ہیں کہ گھر والے عزیز و اقارب مشورہ دیتے ہیں
کہ اس کی شادی کر دی جائے، لیکن اس حوالہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے شادی نہیں کی، اس کا ایک ہی بچہ ہے۔ اس نے کہا میرا سہارا جو میرا خاوند تھا وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب جو میرا بچہ ہے وہی میرا سہارا ہے، اور میں اسی کے سہارے پر اپنی زندگی بسر کروں گی۔ اس کا سہارا دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ بچے کو اپنا سہارا بنا کر اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اپنے خیال میں کہ وہ بچہ چھوٹا ہوگا، وہ اسے پیار کرتی، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہوگی، اسے اسکول لے کر جاتی ہوگی، اسکول سے واپس لے کر آتی ہوگی۔ وہ بچہ بڑھتا گیا اور ایک دن آتا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بچہ مر جاتا ہے۔ ایک ہی بچہ ہے، پہلے شوہر بھی نہیں رہا، اب ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ روتی ہے، چلاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، عزیز و اقارب اس کے جمع ہوتے ہیں اس کے گھر کے اندر اسے تسلی دینے کے لیے، لیکن وہ تسلی قبول نہیں کرتی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر کے اندر کسی نوجوان کی موت ہو جائے تو بہت رونا اور ماتم اور آنسو اور آہو نالا ہوتا ہے، لیکن غور کریں اس بات پر کہ اس ماں کی کیا حالت ہوگی جو اپنے خاوند کو کھو چکی، اس کا خاوند اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایک ہی بچہ ہے، اور وہ بھی جو اس کا سہارا تھا وہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ہی بچہ ہے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اور کیا وہ پریشان نہیں ہوگی؟ جو عزیز تسلی دینے کے لیے آتے ہیں شاید اس موت کو دیکھ کر، کسی کے دکھ کو دیکھ کر تو نہ روئیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہو تو وہ کسی کے باپ کو دیکھ کر اپنا باپ اسے ضرور یاد آتا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہو تو جب وہ کسی کی بیٹی کی موت پر جائے تو اسے اپنی بیٹی ضرور یاد آتی ہے، اور جو عزیز و اقارب اس کے رشتہ دار تھے وہ تسلی دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے میت کو اٹھایا اور وہ اسے دفنانے کے لیے اٹھا کر لے کر جانے والے ہیں، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے، گھر سے اٹھایا جاتا ہے، تو کس طرح ہنگامہ اور شور اور آنسو اور آہو نالا ہوتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کتاب مقدس کے اندر کہ لوگ اس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جب نائن شہر کے پھاٹک پر وہ پہنچتے ہیں، اس مردہ کو جو لے کر جا رہے ہیں، تو اس پھاٹک پر موت جو ہے وہ شہر سے باہر جانے کو ہے، اور زندگی جو ہے، جو زندگی کا بانی میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے، وہ شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ موت اور زندگی کا ٹاکرا ہو گیا اس نائن شہر کے پھاٹک پر۔ اور کیا ہوا؟ کلام کہتا ہے کہ خداوند کو اس پر ترس آیا، اور اس کی ماں کو جب وہ دیکھتا ہے یسوع مسیح تو اس کو اس پر ترس آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کلام کہتا ہے
کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم ہو، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے ترقی پائے، خوشحالی پائے، آزادی پائے۔ خداوند یسوع مسیح کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ایک اور حوالہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح مریم اور مرتھا کے گھر کے اندر جب جاتا ہے تو وہ ان دونوں بہنوں کو ساتھ لے کر جب لازر کی قبر پر جاتا ہے، وہاں پر اور بھی یہودی ہیں، تو لکھا ہے کہ لوگ جب رو رہے تھے تو خداوند کو ترس آیا، خداوند کے بھی آنسو نکل آئے۔ جب ہم پریشانی کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم دکھ کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم تکلیف کے اندر ہوتے ہیں تو خداوند کو ترس آتا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع محبت ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا ہے۔ کلام کہتا ہے اس سے زیادہ محبت کوئی کسی شخص کے ساتھ نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، لیکن میرے اور آپ کے مسیحا نے اپنی جان ہماری خاطر دے دی۔ لعنتیں ہماری تھی اس پر لادی گئیں اور گناہ ہمارے تھے، لیکن میرا اور آپ کا مسیحا ہمارے گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر قربان ہو گیا۔ اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے کچلا گیا، گھائل کیا گیا۔ اس لیے آگے بڑھیں گے۔ یسوع مسیح جب نائن شہر کے پھاٹک پر اس مردہ سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے، جو اس مردہ کو لے کر دفنانے کے لیے جا رہے تھے، تو یسوع مسیح جنازے کو روکتا ہے۔ اکثر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کچھ عزیز جو ہیں جب وہ دیر سے پہنچتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں قبرستانوں کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر اپنے اس عزیز کا چہرہ دیکھ لیں، کیونکہ وہ اس کا آخری دیدار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کبھی اس دنیا میں نہیں آنے کا، اور کبھی اس کے عزیز اس کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ شاید لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اس کا کوئی عزیز ہے جو اس کا چہرہ دیکھنے والا ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ یہی زندگی دینے والا ہے، یہی موت کے بندنوں کو توڑنے والا ہے۔ یسوع مسیح کو ان پر ترس آیا، اس نے جنازے کو روکا اور یسوع کو ان پر ترس آیا، اور لکھا ہے، کلام کہتا ہے کہ اس نے اس مردہ کو چھوا، اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور کہا اے جوان، میں تجھے کہتا ہوں اٹھ، ہالےلویا، پریز گاڈ۔ اور کلام کہتا ہے کہ وہ مردہ جو مردہ پڑا تھا، لوگ رو رہے تھے، لوگ چلا رہے تھے، وہ مردہ اس چارپائی سے اٹھ بیٹھا، پریز گاڈ، ہالےلویا، اور وہ بولنے لگا اور لوگوں پر ایک دہشت چھا گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا۔ یہ ہے یسوع مسیح کی قدرت، یہ ہے یسوع مسیح کا جلال۔ یسوع مسیح میری اور آپ کی فکر کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ معجزات کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر نہیں آئے۔ معجزات تو جو یسوع مسیح سے پہلے نبی آئے تھے وہ بھی معجزات کرتے تھے، انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے بھی معجزات کیے، شفا دی۔ میرا اور آپ کا مسیحا معجزات کرنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا۔ یہ تو اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو چھو لے تو معجزہ ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے کہ وہ کسی کو چھو لے تو معجزہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو چھو لے تو معجزہ ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے۔
میرا اور آپ کا مسیحا تو اس بنی نوع انسان کو گناہوں سے آزادی دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا۔ اس نے کہا آئے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے کہا بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع مسیح نے میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے لی، وہ کچلا گیا، اس نے کفارہ دے دیا اپنی جان کا، اور اپنا لہو بہا کر میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو، تمام پاپوں کو اس نے اپنے خون سے دھو ڈالا۔ اس نے کہا کہ تیرے گناہ کتنے ہی کرمزی کیوں نہ ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ وہ اس کا لہو ہمارے تمام پاپوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو دھو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آج توبہ کا وقت ہے، آج موقع ہے کہ اس کے پاس چلے آئیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تک، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دنیا کے اندر نبی آئے، خدا کے لوگ آئے، سب چلے گئے اس دنیا سے اور قبروں کے اندر، لیکن میرا مسیحا، میرا یسوع مسیح اور آپ کا یسوع جس کے ہم پیروکار ہیں، اس کی قبر بھی خالی ہے، اس کی صلیب بھی خالی ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے وہی اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے۔ جب بھی اس کے لوگ مشکلات کے اندر، پریشانی کے اندر ہوتے ہیں تو خداوند ان پر ترس کھاتا ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں۔ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، اگر ہم خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اگر ہم اپنا رخ اس کی طرف کریں گے، اگر ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور اپنے طالبوں کو دے گا۔ وہ اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ کلام کہتا ہے شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، مگر خداوند کے طالب کبھی کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ وہ اپنے طالبوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ شرمندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ شرمندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کر شہرت حاصل کرنے کے لیے غیر معبودوں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ شرمندہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عزت حاصل کرنے کے لیے، جو شہرت حاصل کرنے کے لیے، جو رحم کا پھل حاصل کرنے کے لیے، جو نجات پانے کے لیے، جو خلاصی پانے کے لیے، اس دنیا کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے جو اپنا رخ غیر معبودوں کی طرف کرتے ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ جو خدا پر توکل کرتے ہیں، جو اس کے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اس لیے آج موقع ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے۔ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، دھو ڈالنے کے لیے اس کے خون کا ایک قطرہ ہی کافی ہے۔ اس لیے اس کے لہو کو اپنی زندگی پر لے لیجئے۔ خداوند آپ پر ترس کھاتا ہے۔ آپ مشکلات کے اندر ہیں، خداوند کو ترس آتا ہے۔ شیطان کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، خداوند کو ترس آتا ہے۔ اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا۔ اس نے شیطان کی سری کو کچل دیا صلیب پر۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ میری اور آپ کی لعنتیں تمام ہوئیں، میرے اور آپ کے دکھ تمام ہوئے، میری اور آپ کی پریشانیاں تمام ہوئیں۔
میرے اور آپ کے پاپ تمام ہوئے، مروسی گناہ تمام ہوئے، غربت تمام ہوئی، ہر ایک ہماری مشکلات تمام ہو گئی، اور صلیب پر اس نے شیطان کا برملا تماشا بنایا اور اس نے شیطان کی سری کو کچل دیا، اور اس نے اپنا اختیار ہمیں دیا۔ اس نے کہا میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ آپ کے پاس اختیار ہے، استعمال کیجئے اس کو۔ اور آج موقع ہے، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا توبہ کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے زندگی اس لیے دی کہ ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس سے مانگیں۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، جب تک کلام کہتا ہے ہم اس بدن کے وطن کے اندر ہیں، خداوند کے وطن سے جلا وطن ہیں، اس لیے ایک دن ہم نے اس بدن کے وطن کو چھوڑنا ہے، اور جو اصلی گھر ہے، جو آسمانی گھر ہے، جو میرے اور آپ کے مسیحا نے وعدہ کیا جب وہ اس دنیا سے گئے، اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور وہ اس لیے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور آج توبہ کر لیں۔ میرا اور آپ کا مسیحا پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے، تیار ہو جائیے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔